بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں جو ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام محمد باقر نے، ایما مؤمن خرج الی اخیہ یزورہ عارفا بحقہ۔ یہاں مسجد آتے ہیں، الحمدللہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، زیارت ہوتی ہے۔ نماز جماعت کا فلسفہ، مسجد میں جانے کا فلسفہ، یعنی یہاں تک ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ گھر جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی صحیح ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کے پڑوسی اور ہمسائے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسجد کا پڑوسی بالکل ساتھ والے فلیٹ میں رہتا ہے، گھر نماز پڑھے گا تو وہ غلط ہے، دوبارہ آ کے مسجد میں پڑھے، نہیں، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ لا کبھی سرے سے ایک عمل کی نفی کے لیے آتا ہے، کبھی اس کے کمال کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ لا صلاۃ لدار المسجد الا فی المسجد کا مطلب یہ کہ یعنی جو نماز گھر پڑھی جائے گی وہ اس نماز کے مقابلے میں ناقص ہے، اس کا اجر اور ثواب اتنا نہیں ہے جو نماز آپ مسجد امام صادق میں آ کے پڑھیں گے، خصوصاً ہمسایوں کے بارے میں۔ لا صلاۃ فلسفہ بیان کیا گیا ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ کیا فلسفہ ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا؟ کیا فلسفہ ہے باجماعت نماز پڑھنے کا؟ مومنین کی زیارت ہوتی ہے، بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں وقتاً فوقت مسجد میں آنے کے۔ خدا سے شرم و حیا نہ کریں، بندہ لوگوں سے شرم و حیا کر کے بہت سارے گناہ جو ہے ان کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ 8 فلسفے امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی عرض کروں گا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جی۔ لا صلاۃ فی المسجد، اچھا جی، اسی طرح اور اعمال کا ہے، زیارت ہوتی ہے، مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا اجر ہے، معانقہ گلے ملتا ہے مومن اس کا وہ اجر ہے۔ یہ تو ہم مسجد میں ملاقات کرتے ہیں نا۔ کبھی شاذ و نادر کوئی کسی عزیز یا دوست سے آپ کا کوئی کام نہ ہو، ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی کام نہیں ہے، صرف برادر مومن کی زیارت کی خاطر کتنی دفعہ آپ کسی کے گھر گئے اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف مومن کی زیارت کی خاطر۔ فرماتے ہیں من خرج الی اخیہ یزورہ عارفا بحقہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کسی برادر مومن کی زیارت کی خاطر، عارفا بحقہ، بشرطی کی وہ اپنے برادر مومن کی حق کی معرفت بھی رکھتا ہو کہ اس کے دل میں بھی وہ نعمت ہے یا وہ سرمایہ ہے، یا علی اور اولاد علی کی امامت اور ولایت کا چراغ جس طرح میرے دل میں روشن ہے، اسی طرح اس برادر مومن کے دل میں بھی وہ چراغ روشن ہے۔ اس نیت سے برادر مومن کی زیارت کے لیے اس کے گھر پہ جائے عارفا بحقہ۔ اچھا، کتنا اجر ملتا ہے؟ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنۃ۔ اچھا جی، G92 سے G10 جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، پیدل کتنے قدم ہوں گے کاظمی صاحب؟ ایک اندازہ بتائیں، ہزاروں ہوں گے نا، لاکھوں ہوں گے نا؟ یعنی یہاں سے G10 آدمی جاتا ہے، F10 جاتا ہے پیدل چل کے ایک برادر مومن کی فی سبیل اللہ زیارت کے لیے، کوئی اور ذاتی کام نہیں ہے۔ جتنے قدم آپ کے اٹھتے ہیں نا، ان قدموں کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور کوئی کام نہ ہو، صرف مومن کی زیارت کی خاطر۔ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی آپ کے نامہ میں لکھتا ہے۔ وَمُحْيَتْ عَنْهُ السَّيِّئَةُ، اور جتنے قدم اٹھے ہیں جی اتنے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے
وہ جو انہوں نے نہ بائیں کندھے پر موجود فرشتوں نے جو برائیاں لکھی ہے نا، ان میں سے ہزاروں یا لاکھوں وہ برائیاں جو انہوں نے لکھے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کی زیارت کی جب آپ نکلتے ہیں، خرجا جب آپ نکلتے ہیں، ابھی آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ابھی آپ نے جا کے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، ابھی آپ نے اس کو جا کے گلے سے نہیں لگایا، نہ اس نے آپ کو گلے سے لگایا، صرف وہ گھر سے نکلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قدموں کے برابر نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور اٹھنے والے قدموں کے برابر آپ کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اچھا جی، وَرَفْعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ اس مومن کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے جو مومن کی زیارت کے لیے گھر سے چل کے جائے۔ یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ایسی جائیں گے تو یہ بھی پتہ کرے نا کہ وہ فارغ بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ایسے ہی اپنا وقت کا ضیاع نہ سمجھے۔ اب بتائیں گے لوگوں کو، بتائیں گے یار وہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، یہ بھی سوچے گا کہ بھئی یہ اندر سے کوئی کام ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، زیارت جو ہے نا وہ بہانہ بنا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بس جی آپ کی، یہ میرا تجربہ نا، ذاتی تجربہ، ٹیلی فون کرتے ہیں، بس جی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کیا کام ہے؟ بس آپ کی زیارت ہے، ادھر آتے ہیں پتہ چلتا ہے ایک لمبی درخواست لے کے آئے ہوئے ہیں، نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، صرف زیارت کے غرض سے جا کے لوگوں کو بھئی عادت ڈالیں، لوگوں کے دل دماغ میں بٹھائیں بھئی یہ بھی ایک مقدس عمل ہے کہ اور کوئی کام نہ ہو، صرف برادر مومن کی معرفت آپ کے دل میں ہو اور جا کے اس کی زیارت کریں گے۔ گھر سے نکلنے کے نتیجے میں، چلنے کے نتیجے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، فَإِذَا طَرَقَ الْبَابِ، اور جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا، پرانے زمانے میں وہ یہ بیل تو نہیں ہوتی تھی نا، یا انٹرکام تو نہیں ہوتا تھا، اندر سے آج کل کہ کون، میں فلان ہوں، اندر وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بٹن دباتا تو دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ وَإِذَا طَرَقَ الْبَابِ، اس مومن کا جا کے جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جی، تو فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے آسمان کے دروازے کو۔ آپ کو یاد ہو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو مجھ پر صلوات بھیجے اور میرا نام لے کے خاموش نہ ہو جائے، میری آل پر بھی صلوات بھیجے اور وہ اہل بیت پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی زیارت کے لیے جا کے مومن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے نتیجے میں بھی آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اچھا جی، فَإِذَا الْتَقَيَا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، فَإِذَا الْتَقَيَا، اچھا جی انہوں نے دروازہ کھولا، اور جب دونوں ملاقات کرتے ہیں، وَتَصَافَحَا، اور جب مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، وَتَعَانَقَا، اونق گردن کو کہتے ہیں، دو طرف سے گردن ہو تو وہ ہوتا ہے معانقہ، گلے ملتے ہیں دو مومن، برادر مومن، اقبل اللہ علیہما بوجہہ، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وَبَاهَا بِهِمَ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، فخر، یہ کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے۔ جنگ بدر میں روایت موجود ہے، جنگ بدر میں جب امیر المومنین اپنی وہ بجلی کی رفتار سے اپنی تلوار چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فخر کرتا تھا فرقوں میں، دیکھو بھئی یہ میرا شیر جو ہے نا وہ کس طرح لڑ رہا ہے میرے دشمنوں کے ساتھ۔ باہا بکم بہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے درمیان میں فخر کرتا ہے اور فرماتا انظروا الی عبدیہ، یہ میرے دو بندوں کو دیکھو۔ جو زیارت کے لیے جاتا ہے نا وہ زوار کہلاتا ہے، جس کی زیارت کی جائے اس کو مزور کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ عربی گرامر لغت یاد رکھیں۔ ہم اگر کسی امام کی زیارت، قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ امام مزور ہے،
ہم زائر ہیں یا زوار ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انظر الی عبدیہ، خدا فرماتا یہ میرے دو بندوں کو دیکھو، جی ہاں، تزاورا، جی ہاں، یہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، وتحابا فیہ، میری راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی اور ذاتی غرض جو ہے نا وابستہ نہیں ہے، میری راہ میں خدا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حق علیہ، یہ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ خدا فرماتا حق علیہ، یہ جو دو برابر مومن مل رہے ہیں نا، ہاتھ ملا رہے، گلے مل رہے، ان دونوں کا مجھ پر، خدا پر یہ حق بنتا ہے کہ اب اس موقع کے بعد ان کو آتش جہنم سے عقاب نہ دوں۔ حق علیہ، خدا فرماتا ہے اب ان دونوں کا میرے اوپر حق بنتا ہے کہ جی ہاں ان کو آتش جہنم سے عذاب نہ دوں۔ فَإِذَا انصَرَفَ، اچھا جی، جب ملاقات کر کے، اچھا اس دوران اگر کوئی چائے شائی شربت پلائیں تو اس کی فضیلت الگ ہے نا، اس کا یہاں بیان ذکر نہیں ہے، صرف ملاقات کی بات ہے۔ ملاقات ہوئی، ہاتھ ملایا، گلے ملے، فَإِذَا انصَرَفَ، اس برادر مومن سے G10 جا کے مل کے جب واپس آپ اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہیں، شَيَّعَهُ الْمَلَائِكَةُ عَدَدَ نَفَسِهِ، آنے والے، واپس آنے والے کے سانسوں کے برابر فرشتے اس کی خدا حافظی کے لیے آتے ہیں، سانسوں کے برابر۔ یار یہاں سے مین گیٹ جانے تک کتنی دفعہ آپ سانس لیتے ہیں؟ ہاں جی، اور یہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کھربوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ آپ اسی چار دیواری کے اندر شاید اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ فرشتوں کی ہے۔ ہمیں چونٹیاں نظر آتی ہیں نا زیادہ، ہم کہتے ہیں شاید سب سے زیادہ مخلوق جو ہے وہ چونٹیوں کی صورت میں ہے، وہ چڑیا کی صورت میں نہیں۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، سب سے زیادہ آبادی وہ فرشتوں کی ہے۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ جتنی دفعہ آپ سانس لیتے ہیں وہاں سے یہاں تک آتے جاتے وقت اتنی تعداد میں فرشتے مشایعت، جس طرح تشییع جنازہ کو تشییع جنازہ کہتے ہیں نا، مومن کی خدا حافظی کو مشایعت المومن کہتے ہیں، وہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنے فرشتے آپ کی خدا حافظی کے لیے وہ آتے ہیں، اور وہ خطا ہو اور اس کے قدموں کے برابر، جی ہاں، یحفظونہ من بلاء الدنیا و بوائق الآخرہ، وہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور آخرت کے عذاب اور وہ سختیوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ فرشتے۔ اچھا جی، اِلَى مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلِ مِنْ قَابِلِ، کل، اگلی رات، اگلے سال کی اس رات تک آنے والی بلاؤں سے یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کل جب میں نکلنے لگا تو یوسف رضا گیلانی کہنے لگے، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ امام محمد باقر نے جو ہے نا وہ لائف انشورنس جو ہے نا وہ کی ہے، لائف انشورنس، اگلے سال اس رات تک ہر قسم کی بلا مصیبت سے، ٹھیک ہے نا جی، آفات سے اللہ تعالیٰ وہ یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِن مَاتَ فِي مَا بَيْنَهُمَا، اور اگر وہ اسی سال کسی دوران مر جاتا ہے پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دیا اچھا جی، یہ ساری بات ہو رہی ہے زوار کی، جو ملنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی چلا جاتا ہے یا ٹائم لے کے جاتا ہے۔ اب حالات کو دیکھیں، اگلے دوست یا عزیز کی مزاج کو دیکھیں، یا ایسی چلے جائیں یا ٹائم لے کے جائیں، لیکن اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اچھا جی، فرمایا فَإِن كَانَ الْمَزُورُ يَعْرَفُ مِنْ حَقِّ الزَّائِرِ، وہ جس طرح جانے والا وہ اس میزبان کے حق کو سمجھتا ہے، اسی طرح وہ مزور اور میزبان بھی زیارت کے لیے جانے والے کو اگر حق کو سمجھتا ہے، جتنا اجر جانے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اس میزبان کو بھی ملتا ہے، مزور کو بھی ملتا ہے جس کی زیارت کے لیے آپ گئے ہیں، بشرطی کہ اس کے دل میں بھی آنے والے مہمان زوار برادر مومن کی خبر ہو۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور یہ روایت ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 183 اور 184. ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.